رمضان شہر اللہ، حدیث پاک میں رمضان اللہ کا مہینہ ہے، اور حدیث پاک میں ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا عطا کروں گا۔ تو بڑی سعادت ہے ہم بندوں کی کہ اللہ کے لیے بھوکا رہنے کی توفیق ہو جائے۔ غیر اللہ کے لیے تو لوگ غم اٹھاتے ہیں، دنیا ملعون کے لیے بھی غم اٹھاتے ہیں، لیکن خدا محبوب کے لیے قسمت والے غم اٹھاتے ہیں۔ روزے میں بھوکا رہنے کی تکلیف ہے، پیاسا رہنے کی تکلیف ہے، لیکن اس نے ہم کو غم دے کر غم میں ہی خوشی بخشی، تو بڑی سعادت ہے۔ نشود نصیب دشمن کہ شود ہلاک تیغت، سر دوست تا سلامت کہ تو خنجر آزمائی۔ دشمنوں کو یہ نصیب نہ ہو کہ وہ آپ کے خنجر سے ہلاک ہوں، ہم دوستوں کا سر سلامت ہے کہ آپ خنجر آزمائیں۔ کوئی ایک روزہ بلا عذر قضا کرے پھر بعد میں رکھ لے تو قضا تو ادا ہو جائے گی، لیکن زندگی بھر بھی روزے رکھے تو اس کی تلافی نہیں ہو سکتی۔ کہ رمضان شریف کی ایسی برکتیں ہیں اور ایسی فضیلت ہے، ایسی رحمتیں عنایتیں ہیں خدا کی۔ روزے دار کا تو سونا بھی عبادت ہے، اور خاموش رہنے پر بھی اس کو تسبیح کا ثواب ملتا ہے۔ تو پہلے سے ہی تیاری کرنی ہے، ارادہ کرنا ہے کہ جان دے دیں گے، گناہ نہیں کریں گے۔ جیسا رمضان جو گزارتا ہے پورا سال ویسے ہی گزرتا ہے۔ یہاں تک کہ بزرگوں نے فرمایا اگر کسی کی آمدنی حرام کی ہے، وہ اگر کوشش کر کے کسی طریقے سے حلال پیسے کہیں سے انتظام کر کے رمضان شریف میں حلال کھائے اور اللہ سے درد دل سے پورا رمضان دعا کرے، امید ہے خدا کی رحمت اور کرم سے اللہ اس کو حلال عطا فرما دے انشاءاللہ تعالی۔ ذوق شوق سے اس رمضان شریف کی ہمیں قدر کرنی ہے اور گناہوں سے بچنا ہے۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پہ روزہ فرض کیا گیا ہے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے تم سے پہلوں پر فرض کیا گیا تھا، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ ہم تقوی والے بن جائیں کہ حلال سے بھی جب 30 دن بچیں گے اللہ کے لیے، پھر حرام سے بچنا آسان ہو جائے گا۔ تو جیسا رمضان گزارتا آدمی پورا سال ویسے ہی گزرتا ہے۔ اور فرمایا دیکھو عجیب ترتیب ہے کہ رمضان شریف اللہ عطا کرتا ہے، روزوں کو فرض کر دیا گیا تاکہ ہم متقی بن جائیں، متقی بن کے ہم ولی اللہ بن جائیں گے، کیونکہ ان اولیاءہ الا المتقون، اللہ کے دوست صرف متقی ہیں، گناہوں سے بچنا۔ پھر حج آ جاتا ہے کہ ولی اللہ بن کے پھر ہمارے گھر آؤ، تو رحمت ہی رحمت ہے خدا کی، بار بار ہم لوگوں کو اپنی رحمت و کرم سے رمضان شریف نصیب فرما رہا ہے۔ اب اس کی قدر کرنی ہے، نعمت کی قدر کی جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اگر شکر کرو گے ہم اور زیادہ دیں گے، اور ناشکری کرو گے تو میرا عذاب سخت ہے۔ اللہ نے صحت کی نعمت عطا فرمائی، اب اس نعمت کا شکریہ ادا کریں، روزہ رکھیں ذوق شوق سے۔ اور 4 چیزوں کی کثرت کی تعلیمیں ہیں حدیث پاک میں رمضان شریف میں، لا الہ الا اللہ، استغفار، جنت کا سوال اور جہنم سے پناہ۔ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، سرکش شیاطین کو قید کر لیا جاتا ہے۔ اور ایک رمضان شریف کا مہینہ ایسا ہے جس میں آخر شب میں تہجد پڑھنا بھی آسان ہے، اس کا بھی اہتمام، تھوڑا جلدی اٹھ جائیں اور 2-4 رکعتیں پڑھ لیں، اور آخر شب میں تہجد پڑھنے کی فضیلت بھی حاصل کریں، اور سحری کر لیں، سحری کرو، سحری میں برکت ہے، حدیث پاک میں تعلیم ہے۔ لیکن اتنی دیر تک سحری کھاتے رہنا کہ اذانیں بھی ہو جائیں، وقت بھی ہو جائے صبح صادق کا، بس کھا رہے ہیں۔ وہ پرانے بعض لوگ کہتے وہ اسی طریقے کے مطابق چل رہے ہیں کہ جب تک آخری اذان کی آواز آتی رہے کھاتے رہو۔ جی بھائی اب روزہ ہی نہیں ہوگا۔ ہاں تاخیر تو کرے لیکن اتنی تاخیر نہ کرے کہ روزہ ہی نہ ہو پھر۔ اور بعض سحری کر کے سو جاتے ہیں، 8 بجے آنکھ کھلتی ہوئی، اب جناب وہ اٹھے تو نماز ہی قضا ہو گئی۔ رمضان شریف میں نماز قضا کرنا، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، اپنی نمازوں کی حفاظت کرو، صلاۃ وسطی کی حفاظت کرو۔ عصر کی نماز قیلولہ کرنے لیٹے ایسا گھٹ سوئے کہ افطاری میں اٹھے، تو بھئی ہوش میں رہنا چاہیے، ہوش میں۔ اور افطار میں بھی تعجیل کرنی ہے لیکن 2-3 منٹ کا وقفہ انتظار کریں احتیاطاً، پھر اس کے بعد تاخیر نہ ہو، اور جماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز کا اہتمام ہو۔ فرض نماز تو مسجد ہی میں پڑھنی چاہیے، بعض فرض نماز بھی مسجد چھوڑ کے کہیں اور پڑھتے ہیں، ایسا تو صحیح نہیں۔ 1 میل کے اندر مسجد ہے، مسجد میں نماز پڑھنا یہ سنت موقدہ ہے، اور جماعت سے نماز پڑھنا واجب ہے۔ افطار میں بعض اتنی تاخیر کر دیتے ہیں کہیں افطار پارٹی میں کہ ستارے نظر آنے لگتے ہیں، تو اس میں کراہت ہے اتنی تاخیر کرنا نماز میں، مغرب کی کہ ستارے نظر آنے لگیں، یہ مکروہ ہے، اس سے بچنا چاہیے۔
تو افطار کرنے کے بعد نماز پڑھنے چلے جائیں پھر اس کے بعد آ کے اطمینان سے افطار کریں، لیکن اعتدال کے ساتھ افطار کریں کہ جب تراویح پڑھیں کہ اللہ اکبر اللہ بڑا ہے تو اندر سے آواز آ رہی دہی بڑا ہے، اس شان کی افطاری نہ کریں، اعتدال کے ساتھ اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ تو رمضان شریف آ رہا ہے، رمضان شہر اللہ، حدیث پاک میں اللہ کا مہینہ ہے رمضان، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اللہ نے نازل فرمایا، اور اس میں شب قدر ہے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اس قرآن کو اسی شب قدر میں اللہ نے نازل فرمایا، خصوصی تجلیات ہیں اس میں، تو قدر کر لیں تو ہم جنت الفردوس کے وارث بن جائیں۔ تو لوٹنے کا زمانہ ہے، دن میں روزہ ہے، رات کو تراویح ہے، سجدے ہی سجدے ہیں، نمازیں، عبادت، تلاوت، روزوں کا اہتمام کریں ہم، اور گناہوں سے بچنے کا اہتمام کریں۔ یہ نہیں کہ روزہ رکھ لیا، ٹی وی بھی دیکھ رہے ہیں، گانے بھی سن رہے ہیں، غیبتیں بھی کر رہے ہیں، بدگوئی بھی چل رہی ہے، غصے کے تقاضوں پر بھی عمل ہو رہا ہے، بد اخلاقی بھی ہو رہی ہے، سارا نور برباد ہو جائے گا۔ تو کمائیں بھی اور بچائیں بھی اور گوائیں بھی نہیں۔ تو گناہوں سے تو بالکل بچیں، کچھ کام پہلے کر لیں، کچھ کام بعد میں کر لیں، رمضان کو اللہ کی عبادت کے لیے ہم فارغ کر لیں، اور جو بھی شاپنگ واپنگ کرنی ہے آخری عشرے میں وہ سلسلہ نہ رکھیں، مارکیٹوں میں رش لگا ہوتا ہے، پھر سارا نور روزوں کا عبادتوں کا برباد ہو جاتا ہے، اور پورا رمضان قبولیت کی گھڑیاں ہیں، خوب دعاؤں کا ہم اہتمام کریں۔ پھر افطار کے وقت میں تو اور دعائیں مقبول ہوتی ہیں، تو اس وقت کی بھی ہمیں قدر کرنی ہے کہ دعاؤں کا اہتمام کریں، اور روزے دار کی دعائیں قبول کی جاتی ہیں، حدیث پاک میں مضمون، تو اللہ سے خوب دعاؤں کا اہتمام کریں، رونا نہ آئے رونے والوں کی صورت بنا لیں، ابکو فإن لم تبکو فتباکوا، حدیث پاک میں رونا نہ آئے تو رونے والوں کی صورت بنا لو، بنا کر فقیروں کا ہم بھیز غالب، تماشائے اہل کرم دیکھتے ہیں۔ تو دعاؤں کا اہتمام ہو، آہوزاری کا اہتمام ہو، روزوں کا اہتمام ہو، تراویح کا اہتمام ہو، گناہوں سے بچنے کا اہتمام ہو، سخاوت کا اہتمام ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت اور زیادہ بڑھ جاتی رمضان شریف میں، اور افطار کرانے کی بھی بڑی فضیلت ہے، اس کا بھی اہتمام ہو، اور تراویح ذوق شوق سے ہم پڑھیں، اور خوب تلاوت کا اہتمام ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل علیہ السلام سے دور فرمایا کرتے رمضان شریف میں، تو خاص تعلق ہے رمضان شریف سے اللہ کے کلام کا، تو تلاوت کلام اللہ کا خوب اہتمام ہو، حسب تحمل۔ اب ٹائم ہی نہیں، موبائل میں انہماک کا بہت ٹائم ہے، بعض تو ایسے ہیں کہ فارغ بیٹھے ہیں، اب تاش کھیل رہے ہیں، لیڈو کھیل رہے ہیں، داما کھیل رہے ہیں، ویڈیو گیم کھیل رہے ہیں، موبائل میں بچوں کو بھی دے دی گیم کھیل رہے ہیں۔ بھئی یہ کیسا عجیب روزہ ہے، یہ کیسا عجیب سا روزہ ہے، اس میں کیا کیا چکر ہیں، اللہ پناہ میں رکھے۔ اللہ ہم سب کو برکتوں سے مالا مال فرمائے، اور ہم سب کو رمضان شریف کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے۔